السلام علیکم۔ دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا ایک بظاہر بڑا سیدھا سادہ فیصلہ ہے۔ معاملہ ہے دو چیک باؤنس ہونے کا، لیکن اصل میں یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح قانون کو ہی اپنے جرم کے لیے ڈھال بنایا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک کاغذی ثبوت جو کسی کی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے، وہی اس کے مجرم ہونے کا سب سے بڑا اشارہ بن گیا۔ بالکل، اور یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے ملتان شہر میں۔ سال ہے 2007۔ اقبال حسین نامی ایک شخص پر الزام ہے کہ اس نے کسی کو 3,60,000 روپے کے 2 چیک دیے اور وہ بینک میں جا کر مسترد ہو گئے۔ اس پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F کے تحت مقدمہ درج ہو گیا۔ یہ دفعہ خاص طور پر ایسے چیکس جاری کرنے سے متعلق ہے جس کے پیچھے بدنیتی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، یعنی سیدھا سیدھا دھوکہ دہی کا معاملہ۔ تو جب FIR درج ہوئی، ظاہر ہے اقبال حسین کو گرفتاری کا ڈر ہوا اور وہ پہنچے عدالت قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست لے کر۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے، میں بے قصور ہوں۔ یہاں تک تو کہانی بالکل عام سی لگتی ہے۔ جی، یہاں تک سب کچھ روٹین کے مطابق ہے، لیکن جب اقبال حسین کے وکیل نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا تو وہاں سے یہ کیس دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے دستخط نہیں ہے یا مجھے چیک دینے پر مجبور کیا گیا۔ ان کا دفاع کچھ اور ہی تھا، اور بہت آپ کہہ لیں ہوشیاری سے تیار کیا گیا تھا۔ اچھا، تو کیا تھا ان کا دفاع؟ ان کے وکیل نے چند نکات پیش کیے۔ پہلا تو ایک تکنیکی اعتراض تھا کہ مقدمہ درج کروانے میں 4 دن کی تاخیر ہوئی، جو اکثر استغاثہ کے کیس کو تھوڑا کمزور کرتی ہے۔ لیکن ان کا اصل اور سب سے وزنی نقطہ دوسرا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جن چیکوں کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ ایک ایسی چیک بک سے ہیں جو اس واقعے سے تقریباً 7 مہینے پہلے چوری ہو گئی تھی۔ 1 منٹ، 7 مہینے پہلے؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیک تو میں نے دیے ہی نہیں، یہ کسی اور نے میری چوری شدہ چیک بک سے دیے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو کیس تو وہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ یہی تو بات ہے، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، عدالت ثبوت مانگتی ہے، اور ان کے پاس ثبوت تھا۔ انہوں نے عدالت میں ایک پرانی FIR پیش کی، FIR نمبر 188، جو 24 اپریل 2006 تو یعنی اس کیس سے کئی مہینے پہلے اسی تھانے میں درج کروائی گئی تھی۔ اس FIR میں اقبال حسین نے باقاعدہ پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ان کی چیک بک چوری ہو گئی ہے۔ واہ، یعنی ان کے پاس اپنی بے گناہی کا ایک سرکاری مصدقہ ثبوت موجود تھا، ایک ایسی دستاویز جو پولیس نے خود تیار کی تھی اور جو ان کی کہانی کی تصدیق کر رہی تھی۔ یہ تو دفاع کو ناقابل شکست بنا دیتا ہے۔ بالکل، قانونی طور پر دیکھیں تو ایک FIR بہت وزن رکھتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ نے بروقت قانونی کارروائی کی تھی۔ ان کے وکیل نے عدالت کے سامنے ایک تصویر پیش کی۔ یہ ایک شریف آدمی ہے، اس کی چیک بک چوری ہوئی، اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً پولیس کو بتایا۔ اب کوئی نامعلوم شخص اس کی چیک بک استعمال کر کے اسے پھنسا رہا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کیوں پھنسایا جا رہا ہے۔ جی، انہوں نے ایک ممکنہ محرک بھی پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایک خالد نامی شخص کے کہنے پر جان بوجھ کر اس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے، اور اس خالد کے خلاف وہ خود چوری کا ایک اور مقدمہ درج کروا چکے ہیں۔ تو اب تصویر مکمل ہو گئی، ایک مظلوم شہری جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور اس کے پاس اپنی بے گناہی کا پکا ثبوت بھی ہے۔ آخر میں وکیل نے یہ بھی کہا کہ اس جرم کی سزا ویسے بھی صرف 3 سال ہے، جو کہ ضمانت دینے کے لیے ایک اچھی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ دفاع تو مطلب تقریباً ناقابل شکست لگتا ہے۔ ایک سرکاری دستاویز یعنی FIR ان کی کہانی کی تصدیق کر رہی ہے، بدلہ لینے کی ایک وجہ بھی موجود ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ استغاثہ اس کا جواب دے بھی کیسے سکتا تھا؟ ان کے پاس اس FIR کو جھٹلانے کے لیے کیا تھا؟ یہی اس کیس کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ استغاثہ نے جب جواب دیا تو انہوں نے اقبال حسین کے دفاع کو صرف رد نہیں کیا، انہوں نے اس پوری کہانی کو 180 ڈگری پر گھما دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص مظلوم نہیں بلکہ ایک انتہائی شاطر مجرم ہے جس نے فراڈ کا ایک نیا اور جدید طریقہ ایجاد کیا ہے۔ فراڈ کا نیا طریقہ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو خود چوری کا شکار ہوئے تھے۔ استغاثہ کے مطابق وہ چوری کا شکار نہیں ہوئے تھے، بلکہ چوری کی وہ FIR ہی ان کے فراڈ کا پہلا قدم تھی۔
انہوں نے عدالت کے سامنے اقبال حسین کا طریقہ واردات یعنی موڈس آپرینڈی پیش کیا۔ ان کے مطابق یہ سارا کھیل 3 مرحلوں میں کھیلا جاتا ہے۔ 3 مرحلوں میں؟ وہ کیا ہے؟ پہلا قدم، اقبال حسین خود جا کر اپنی چیک بک چوری ہونے کی FIR درج کرواتے ہیں۔ اس سے ریکارڈ پر ایک قانونی ڈھال تیار ہو جاتی ہے۔ دوسرا قدم، اس کے بعد وہ اطمینان سے اسی چوری شدہ چیک بک سے لوگوں کو چیک جاری کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں یا کوئی سودا کرتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری قدم، جب وہ چیک ڈس آنر ہوتا ہے اور ان پر مقدمہ بنتا ہے تو وہ بڑی معصومیت سے عدالت میں وہی پرانی FIR پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں تو خود مظلوم ہوں۔ ایک منٹ، اگر یہ سچ ہے تو یہ تو کمال کی چالاکی ہے۔ یعنی وہ قانون کے ایک حفاظتی اقتدام کو ہی اپنے جرم کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ان کا طریقہ ہے کافی تو نہیں۔ عدالت تو ثبوت مانگتی ہے، خالی الزام پر تو کیس نہیں چلتا۔ ان کے پاس کچھ ٹھوس تھا بھی یا یہ صرف ہوا میں بات تھی؟ بالکل، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور استغاثہ اس کی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب یہ اقبال حسین کا پہلا کارنامہ نہیں ہے۔ اسی تھانے یعنی گلگشت ملتان میں ان کے خلاف ایک اور بالکل اسی نوعیت کا مقدمہ بھی درج ہے، FIR نمبر 264 جو 25 اپریل 2007 کو درج ہوئی۔ ایک اور کیس بالکل اسی طرح کا؟ جی بالکل اسی طرح کا۔ اس کیس میں بھی کہانی وہی تھی۔ اقبال حسین نے کسی اور شخص کو اسی چوری شدہ چیک بک سے چیک دیا، وہ ڈس آنر ہوا، اور جب کارروائی ہوئی تو دفاع میں وہی پرانی FIR پیش کر دی گئی کہ میری چیک بک تو چوری ہو چکی ہے۔ اوہو، اچھا، یہاں آ کر تو دال میں کچھ کالا لگنے لگتا ہے۔ ایک بار ہونا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن 2 بار ہونا ایک پیٹرن یا سوچے سمجھے منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہی استغاثہ کا مرکزی نقطہ تھا۔ انہوں نے عدالت پر واضح کیا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ان کا معمول ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ کیس میں اقبال حسین نے خود کو ایک پراپرٹی ڈیلر ظاہر کر کے شکایت کنندہ سے پیسے لیے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوستانہ لین دین نہیں تھا، بلکہ ایک کاروباری معاملہ تھا جس میں دھوکہ دہی کی نیت شامل تھی۔ اور جہاں تک خالد نامی شخص پر بدلہ لینے کا الزام تھا، استغاثہ نے کہا کہ شکایت کنندہ کا اس شخص سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ کہانی بھی من گھڑنت ہے۔ تو اب جج صاحب کے سامنے ایک عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف اقبال حسین ہیں جن کے پاس ایک بظاہر ٹھوس کاغذی ثبوت ہے، ایک FIR۔ دوسری طرف استغاثہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ FIR ہی دراصل فراڈ کا حصہ ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر ایک اور ملتا جلتا کیس پیش کر رہا ہے۔ دونوں طرف دلائل بہت وزنی ہیں۔ ایسے میں عدالت کیا کرتی ہے؟ یہیں پر عدالت کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جج صاحب نے دونوں فریقوں کے دلائل سنے۔ انہوں نے اپنے فیصلے کے آغاز میں اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ اس جرم کی سزا صرف 3 سال ہے اور عام طور پر یہ ضمانت منظور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے فیصلے کی بنیاد اس پر نہیں رکھی۔ تو پھر فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں، یہ قبلہ از گرفتاری ضمانت کا تصور تھوڑا واضح کریں۔ یہ کیا ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ نہیں، اور یہ سمجھنا اس کیس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ قبلہ از گرفتاری ضمانت ایک عام حق نہیں ہے، یہ ایک غیر معمولی رعایت یعنی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے۔ یہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کے بارے میں عدالت کو لگے کہ انہیں بدنیتی سے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے یا ان کے خلاف بظاہر کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ عدالت ہر کسی کو یہ ریلیف نہیں دیتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی بے قصور ہوں اور گرفتاری کی ذلت سے بچنا چاہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک غیر معمولی رعایت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عدالت نے اس کیس کو اتنی گہرائی سے کیوں دیکھا۔ بالکل، جج صاحب نے اپنے فیصلے میں ایک بہت کلیدی جملہ لکھا۔ انہوں نے انگریزی میں لکھا، "The conduct of the petitioner speaks volume", یعنی درخواست گزار کا طرز عمل خود بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عدالت صرف اس ایک کیس کے حقائق کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ وہ اقبال حسین کے مجموعی رویے اور کاموں کے پیٹرن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے ان کی چوری شدہ چیک بک والی کہانی کو ممکنہ طور پر ایک فراڈ کا حصہ سمجھا۔ انہیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک ہی FIR کو 2 مختلف مقدمات میں ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جی، فیصلہ پڑھ کر یہی تاثر ملتا ہے۔
عدالت نے یہ دیکھا کہ یہ ایک معصوم شہری کی کہانی نہیں لگ رہی جسے پھنسایا جا رہا ہو، بلکہ یہ ایک ایسے شخص کا منصوبہ لگ رہا ہے جو قانون کے نظام کی خامیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایک جیسے دو مقدمات کا ہونا اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا اور بار بار دہرایا جانے والا طریقہ ہے۔ تو جو ایف آئی آر اس کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار تھی، وہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن گئی۔ استغاثہ نے اسی ثبوت کو اس کے خلاف استعمال کر کے اس کے پورے کیس کی بنیاد ہی ہلا دی۔ بالکل درست۔ عدالت نے محسوس کیا کہ ایک شخص جو اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا ہو، وہ قبل از گرفتاری ضمانت جیسی غیر معمولی رعایت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ رعایت مظلوموں کے لیے ہے، شاطر لوگوں کے لیے نہیں۔ اسی بنیاد پر اقبال حسین کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ تو ایک سادہ سے چیک ڈس آنر کے کیس سے شروع ہو کر ہم نے ایک ایسے ممکنہ فراڈ کی تہہ تک رسائی حاصل کی جہاں قانون کو ہی اپنے دفاع اور حملے دونوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کیس واقعی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ عدالت صرف پیش کیے گئے کاغذی ثبوتوں کو ہی نہیں دیکھتی، بلکہ فریقین کے طرز عمل، ان کی تاریخ اور ان کی نیت کو بھی پرکھتی ہے۔ بہت متعلقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیک بک جیسی چیزیں اب پرانی ہو گئی ہیں۔ آج کل فراڈ ہوتے ہیں تو آن لائن فشنگ سکیمز یا کرپٹو کرنسی کے ذریعے، لیکن یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جرم کی اصل طاقت اس کے اوزار میں نہیں بلکہ مجرم کی سوچ میں ہوتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی اوزار پرانے ہیں لیکن انہیں استعمال کرنے کا طریقہ واردات بالکل نیا اور جدید ہے۔ ہم ہمیشہ نئی ٹیکنالوجی سے ہونے والے فراڈ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ پرانے طریقوں کو بھی نئے انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ کیس ظاہر کرتا ہے کہ دھوکہ دہی کا انحصار ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ انسانی نفسیات اور نظام کی کمزوریوں پر ہوتا ہے۔ اقبال حسین نے کوئی ہائی ٹیک طریقہ استعمال نہیں کیا، اس نے صرف ایک کاغذی کارروائی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس سے یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ قانونی نظام کو خود کو نہ صرف نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے بلکہ پرانے طریقوں سے کیے جانے والے اس قسم کے نئے جرائم سے نپٹنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو اس کیس میں اصل لڑائی چیک کے ڈس آنر ہونے کی نہیں تھی، بلکہ مجرم کی اس ہوشیار کہانی سے تھی جو اس نے قانون کے ارد گرد بنی تھی۔ اور عدالت نے یہ دکھایا کہ وہ صرف کہانی نہیں سنتی بلکہ کہانی کے پیچھے کی حقیقت کو بھی دیکھتی ہے۔ جی، اور یہ ہمارے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مستقبل کے جرائم کیسے ہوں گے، لیکن شاید ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے پرانے بھروسے والے نظام ہیں جنہیں آج بھی کوئی شاطر دماغ نئے اور غیر متوقع طریقوں سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوگا۔ اصل خطرہ ہمیشہ سامنے نظر آنے والی نئی چیزوں سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ پرانی چیزوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں ہم محفوظ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.